بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ انشاءاللہ آج کی اس درس میں قرآن کریم کا اردو ترجمہ اور مختصر تفسیر کے سلسلے میں سورۃ المائدہ کی آیت 89 سے 92 تک کا مطالعہ کیا جائے گا، اور ان آیات کے اندر جو ہمارے سامنے مضامین ہیں ان میں سب سے پہلا موضوع جو غیر ارادی قسمیں کھائی جاتی ہیں اور جو قسمیں ہیں ان کا کفارہ اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے شراب، جوا، بتوں اور پانسوں کی حرمت کے حوالے سے اللہ رب العزت نے ایک قطعی فیصلہ سنایا ہے، اور شراب اور جوئے کے نقصانات بھی واضح کیے ہیں، اور آخر میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت نے اسی کے حوالے سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ ان سب کو جوڑ دیا ہے کہ ان کے اوپر عمل، ان احکامات کے اوپر عمل جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ تو اپنے پہلے موضوع سے ہم درس کا آغاز کرتے ہیں، جس میں اللہ رب العزت نے جو قسمیں ہیں ان کا کفارہ بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارته اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتهم او تحریر رقبہ فمن لم یجد فصیام 3 ایام ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ فرماتا ہے لا یؤاخذکم، اور یہ دیکھیے یہ وہی ہے، آج ہم نے جو فعل مضارع کے اندر اس کو نفی بنانا سیکھا تھا تو وہی لا یؤاخذکم، یؤاخذکم وہ تمہیں پکڑے گا، وہ تمہارا مواخذہ کرے گا، اور لا لگا کر اس کے اندر نفی پیدا کی گئی ہے کہ نہیں وہ تمہیں پکڑے گا۔ لا یؤاخذکم، نہیں وہ پکڑے گا۔ اخذ یاخذ کا مطلب ہوتا ہے پکڑنا، مواخذہ کرنا۔ کم تم سب کا، نہیں وہ تم سب کو پکڑے گا، نہیں وہ تم سب کا مواخذہ کرے گا، نہیں وہ تم سب سے سوال کرے گا۔ اللہ باللغوی، بی ساتھ اللغوی لغو کے حوالے سے۔ لغو کیا؟ فی ایمانکم، فی میں ایمانی، یہ یمین کی جمع ہے، یمین دائیں کو بھی کہتے ہیں اور قسم کو بھی کہتے ہیں، یہاں پر قسم اس سے مراد ہے، ایمان اس کی جمع ہے قسموں، کم تم سب کی، اور لغو کہتے ہیں یعنی جو بالکل فضول ہو، یعنی جس کے اندر کوئی معنی نہ پایا جاتا ہو۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت تمہیں تمہاری لغو قسم کی جو قسمیں ہیں ان میں نہیں پکڑے گا، ولیکن اور لیکن یؤاخذکم وہ پکڑے گا تم سب کو بما ساتھ اس کے جو عقدتم، عقد یعقد، یہ عقد گرہ کو کہتے ہیں، یعنی جو ٹائٹ نوٹ لگائی جاتی ہے اسے عقد کہا جاتا ہے۔ عقدتم تم سب نے جو پختہ کی، یعنی سوائے ان کے، یعنی اللہ نہیں پکڑے گا تمہیں تمہاری لغو قسم کی قسموں پر، لیکن وہ پکڑے گا تمہیں بما عقدتم، اس پر جو عقدتم جسے تم نے پختہ کیا، یعنی جسے تم نے گرہ کی طرح لگایا، یعنی تمہاری پکی قسموں کے اوپر تمہیں وہ پکڑے گا۔ الایمان یہ وہی قسموں کی جمع ہے، یعنی قسموں کے اوپر۔ فکفارتہ تو ایسی جو قسمیں ہیں جن کے اوپر پکڑ ہوگی تو ان کے حوالے سے پھر کفارہ کیا ہے؟ تو کفارہ ہے، کفارتہ اس کا اطعام کھلانا، 10 مساکین مسکینوں کو، من اوسط میں سے، یعنی اوسط درجے کا، درمیانے درجے کا، یعنی نہ بہت، یعنی ایسا کہ ہزاروں روپے خرچ کر دیے جائیں بہت، یعنی بنا کر لوگوں کو دکھلاوے کی خاطر بڑھا چڑھا کر، اور نہ ہی اتنا کہ جتنا انسان خود کھاتا ہے اس سے بھی کم دے، بلکہ اوسط ہو جیسا انسان خود کھاتا ہے۔ ما تطعمون، اور اس کی وضاحت بتا بھی دی ہے کہ من اوسط درجے کا، ما جو تطعمون تم سب کھلاتے ہو، اہلیکم اپنے اہل والوں کو، یعنی جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو اسی اوسط درجے کا کھانا جو ہے وہ آپ 10 مسکینوں کو کھلائیں گے۔ او یا پھر کسوتہم، کسوہ کپڑے کو کہتے ہیں، یعنی یا پھر کپڑا پہنانا ان کو، یعنی انہی 10 مساکین کو یا پھر کپڑا پہنانا، او یا پھر تحریر، یہ حریت کا لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، حریت یعنی آزادی،
تحریر اسی سے ہے، یعنی آزاد کرنا ہے، او یا پھر التحریر آزاد کرنا ہے، رقبہ گردن کو کہتے ہیں، یعنی گردن کو آزاد کرنا، یعنی کسی غلام کو یا پھر آزاد کرنا۔ فمن لم یجد، پس من جو لم نہ ہو، یجد پائے، فصیام تو پھر روزے رکھنا ہے، روزے ہیں، سیام صوم کی جمع ہے، فصیام پھر روزے ہیں رکھنا ہے، ثلاثتی 3 ایام دنوں کے، یعنی اگر یہ تینوں اوپر والے کام نہیں کر سکتا ہے، یعنی وہ اوپر والے کام کیا ہے کہ آپ نے کھانا کھلانا ہے 10 مساکین کو، یا پھر ان کو کپڑے پہنانا ہے، اور اگر یہ دونوں نہ ہوں تو یا پھر ایک گردن کو آزاد کرنا ہے، تو اگر یہ تینوں کام نہ کر سکتا ہو تو پھر کیا ہے، فمن لم یجد، پھر اگر وہ نہ پائے یعنی یہ نہ کر سکتا ہو تو پھر 3 دن کے روزے ہیں۔ ذالک کفارۃ، یہ ہے کفارہ، ذالک وہ کے لیے اصل میں ہوتا ہے، لیکن اس کا قرآن میں 12 اور عربی زبان کے اندر یہ کے لیے بھی بعض اوقات یہ استعمال ہوتا ہے۔ ذالک کفارۃ، یعنی یہ وہی کفارہ ہے، یعنی جس کے بارے میں بات کی یہ وہ ہے، یہ کفارہ ہے ایمانکم، تمہاری قسموں کا، اذا جب حلفتم، جب تم ان کا حلف اٹھا لو، حلف بھی قسم کو ہی کہتے ہیں اصل میں، جب تم قسمیں کھاؤ، یعنی جب تم قسم کھاؤ تو یہ پھر اس کا کفارہ ہے۔ واحفظوا، اور احفظ یعنی حفاظت کرنے کو کہتے ہیں، جیسے قرآن مجید کو بھی حفظ کرنا ہوتا ہے، واحفظوا تو لہٰذا تم سب حفاظت کیا کرو، یعنی یہ فعل امر ہے، یہ امر کا صیغہ، حکم کا صیغہ ہے، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ تم حفاظت کرو ایمانکم، اپنی قسموں۔ کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، یبین وہ بیان کرتا ہے اللہ لکم تمہارے لیے، آیاتی ہی، اپنی آیات، اس یعنی ہی کا مطلب وہاں پر اس کی، یعنی اس سے مراد اللہ کی، اس طرح اللہ اپنی آیات بیان کرتا ہے تمہارے لیے، لعلکم، تاکہ تم تشکرون، تم شکر کرنے والے، شکر گزار بن جاؤ، تاکہ تم شکر کرو۔ ان آیات کی آگے ہم مختصر انشاءاللہ تفسیر آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ پہلی آیت ہم نے آج تلاوت کی ہے، تو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے جو قسمیں کھائی گئی ہیں ان کے حوالے سے بات کی ہے۔ اب ہم یہاں پر پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہود و نصارہ کے حوالے سے، اور سورۃ المائدہ کا شروع سے جو موضوع چلا جا رہا ہے وہ اوفو بالعقود کے حوالے سے ہے کہ اپنی قسموں کو پورا کرو، تو لہٰذا یہاں پر آخر میں آ کے دوبارہ اللہ رب العزت نے یہ بات، اس کو ایک الگ انداز میں بیان کیا ہے، اور اسی انداز میں پیچھے ہم دیکھیں تو پچھلے ہم نے درس کے اندر دیکھا تھا کہ اللہ رب العزت نے ان کو، جو اللہ رب العزت نے پاکیزہ چیزیں دی ہیں ان کو حرام نہ کرنے کی بات کی تھی، کہ وہ لوگ اپنے اوپر قسمیں کھا لیتے تھے کہ انہوں نے اللہ کی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیتے تھے، تو اس حوالے سے بھی اللہ رب العزت نے پھر یہاں پر اس موضوع کے فوراً بعد اس موضوع کو یہاں پر ذکر کیا ہے۔ تو ہم نے جیسے بات کی کہ ایمان جو ہے وہ یمین اس کی جمع ہے، جس کا معنی کیا ہے، قسم کھانا، تو اس مقام پر یہ دوسرا حکم ہے کہ اگر کوئی پاکیزہ چیزیں چھوڑنے کی قسم کھا لے تو اس کا کیا حکم ہے۔ اور پیچھے جیسے ہم نے بات کی کہ پچھلے درس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ان لوگوں نے اپنے اوپر اللہ کی پاکیزہ چیزوں کو کھانے کے اوپر ان کو اپنے اوپر حرام قرار دے لیا، یعنی قسمیں کھا لی کہ ہم یہ نہیں کھائیں گے، تو لہٰذا یہاں پر اللہ رب العزت نے اس حوالے سے حکم دیا ہے کہ تو پھر کیا ہوگا اگر کوئی شخص ایسی قسمیں کھا لے، تو ان کا کفارہ کیا ہے، اور اس چیز کے اندر اس کی مزید تفاصیل جاننے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ قسمیں اصل میں کس قسم کی ہوتی ہیں۔ تو قسموں کو 3 قسم کی قسمیں جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں، جن میں قرآن مجید میں یہیں پر اسی آیت کے اندر پہلی قسم کا ذکر اللہ نے شروع میں کیا ہے۔ کون سی قسم؟ باللغو فی ایمانکم، یعنی ایسی قسمیں جو لغو قسم کی ہوں، جو بے ساختہ عادت کے طور پر زبان سے یوں ہی نکل جاتی ہیں، جیسے بہت سے آپ بڑے اور بچے آپ سعودی عرب میں یا عرب ممالک میں آپ دیکھیں گے کہ ہر بات میں وہ کہیں گے واللہ واللہ، لا واللہ و بلا واللہ، تو اس طرح کی بار بار بات کریں گے، نہیں اللہ کی قسم، کیوں نہیں اللہ کی قسم، اور ایسی باتیں وہ کرتے ہیں، اور اصل میں یہ کوئی پختہ قسم نہیں ہوتی، بلکہ ایک بس محاورہ زبان کے اوپر چڑھی ہوتی ہے بات، اور اس کو بار بار بس دہراتے ہیں۔ تو ایسی قسموں پر نہ کفارہ ہے نہ اس کی کوئی سزا ہے، یعنی اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ لغو قسم کی قسمیں ہیں۔ خود اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں فرما دیا کہ لا یؤاخذکم اللہ تم سے ایسی قسموں کے بارے میں نہیں پوچھے گا، اس کا مواخذہ، اس کا امتحان، اس کا سوال جواب آپ سے نہیں لیا جائے گا۔ دوسرے نمبر پہ ہیں جنہیں کہتے ہیں یمین غموس، یعنی جھوٹی قسم، جو انسان نیت اور ارادے کے ساتھ دھوکہ اور فریب دینے کے لیے جھوٹ بول کر قسم اٹھائے، انسان کسی کو فریب دینا چاہتا ہے، قسم اٹھا کے جھوٹی قسم اٹھاتا ہے
کہ ایسا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، یا کسی کوئی مال بیچنے کے لیے وہ قسم کھاتا ہے کہ جناب یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے، حالانکہ اس کی جو قسم ہے واقعے کے خلاف ہوتی ہے، یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ تو بالکل صحیح، میں ابھی لے کے آیا ہوں منڈی سے اور بالکل ایسا ہے، جبکہ وہ تھوڑا سا پرانا مال ہے، تو بالکل حقیقت سے بالکل متضاد اور مخالف ہوتی ہے۔ تو ایسا کرنا جو ہے، اس طرح قسم کی جو قسمیں ہیں یہ کبیرہ گناہ کہلاتی ہیں، لیکن اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے کہ ایسی قسم کھائیے تو کوئی کفارہ ہے۔ ہاں گناہ ہے، اور اس کا علاج جو کیا ہے وہ کیا ہے کہ سچے دل کے ساتھ اللہ رب العزت سے توبہ کی جائے اور اس کام سے باز آ جایا جائے، کیونکہ توبہ کہتے ہی اس کو ہے کہ انسان اس چیز کو چھوڑ کے واپس مڑ جائے، استغفار کرے، اللہ سے توبہ تلافی کرے، کیونکہ اس نے بہت بڑے جرم کا ارتکاب کیا ہے، یہ گناہوں میں سے ہے، گناہ کبائر میں یا گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ تیسری جو قسم ہے جہاں پر جس کی یہاں پر یہ بات بھی کی گئی ہے، فقف جو جس کا کفارہ بھی بیان کیا گیا، وہ کیا ہے؟ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، کہ تمہاری پختہ قسمیں، منعقد ہونے والی قسم اس کو کہتے ہیں، یعنی ارادے اور نیت کے ساتھ قسم کھائے کہ میں ایسا کروں گا، یا پھر قسم کھائے کہ میں ایسا نہیں کروں گا، پھر اگر وہ قسم پوری نہیں کر سکتا تو اس آیت میں اس کا کفارہ بیان کیا گیا ہے، یعنی جس میں پورا ارادہ ہو کہ میں یہ کر کے چھوڑوں گا، میں یہ کروں گا، تو ایسی قسموں کے اوپر اصل میں کفارہ ہے۔ تو کفارہ یہاں پر اللہ رب العزت نے بیان کر دیا ہے، جو بڑا ہی سمپل، بڑا سادہ ہے، یعنی اس کے اندر کوئی تفصیل ایسی نہیں ہے، سمپل ہے، بڑی واضح طریقے سے اللہ نے باتیں کی ہیں کہ ان میں سے جس کو چاہے وہ اختیار کر سکتا ہے۔ یعنی سب سے پہلے اللہ نے لیکن بات کیا کی ہے، تفصیل یعنی ترتیب کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے کہ تم وہ کھانا کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو، اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، تو اس طرح کا اوسط درجے کا کھانا 10 مساکین کو تم کھلا دو، یا پھر اگر یہ نہیں ہے تو کپڑے پہنا دو، یعنی ایسا نہیں کہ وہ ان کے پاس مسکین کے پاس کھانے کو تو ہے، پہننے کو نہیں ہے، لیکن آپ دھکے سے اس کو کھلانا ہی چاہتے ہیں، اگر اس کے پاس کپڑا پہننے کو نہیں ہے آپ اس کی اس طرح انداز میں مدد کر دیں، یعنی جیسے مناسب ہو اس طرح سے کیا جا سکتا ہے، یعنی آپ ان کو کپڑے پہ دے دیں، یا پھر ان کو کھانا کھلا دیں، یا پھر تحریر رقبہ، اور یا پھر تیسری چیز یہ ہے کہ آپ گردن کو آزاد کر دیں، تو یہ اگر ممکن ہو تو یہ کیا جا سکتا ہے۔ گردن کو آزاد کرنے سے مراد یہ بھی لیا جاتا ہے کہ جیسے کوئی شخص جو ہے وہ کسی قرض کے اندر ہے تو اس کی گردن پھنسی ہوئی ہے، یا کسی انداز میں، یعنی اس طرح سے اگر وہ پھنسا ہوا ہے کہیں پہ تو اس کو وہاں سے انداز پیسے دے کر اس کو وہاں سے آزاد کر دیا جائے۔ تو اگر ان تینوں ہی کی طاقت نہ ہو تو اللہ رب العزت نے ایک اور آسان سولوشن بھی رکھا ہے کہ کسی شخص کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، مال نہیں ہے کہ وہ کھلا سکے، کپڑے دے سکے یا گردن آزاد کر سکے، تو پھر وہ ایسا شخص جو ہے وہ کیا کرے، وہ 3 روزے رکھے، لیکن دیکھیے کہ اس کے اوپر ایک کفارہ ضرور دے دیا گیا ہے، کیوں؟ تاکہ لوگ قسمیں کھانے کے اندر محتاط رہیں۔ تو بعض اہل علم نے اوسط کا معنی جو ہے وہ یہ بھی لکھا ہے کہ اوسط سے مراد ایک تو ہم نے لیا نا کہ اوسط درجے کا، یعنی درمیانے درجے کا، ایک میڈیم سٹائل میں وہ کھانا کھلائے۔ بعض اہل علم نے اوسط کا معنی افضل لکھا ہے کہ اوسط سے مراد کیا ہے کہ افضل، یعنی وسط درجے کا نہیں بلکہ افضل درجے کا، اور اس کے پیچھے وہ دلیل لاتے ہیں کہ لغت میں بھی یہ معنی استعمال ہوا ہے، عرب لغت میں، اور قرآن مجید میں خود اللہ رب العزت نے جہاں پر ارشاد فرمایا سورۃ البقرہ میں 2 جگہ پر یہ بات آئی ہے کہ جعلناکم امۃ وسطا، تو اس کا ایک معنی وسط کے طور پر بھی کہ امت وسط ہے، یا پھر سب سے افضل امت، یہ بھی ترجمہ کیا گیا ہے۔ تو وسط سے مراد یہ دونوں ہی ہوتے ہیں، تو مطلب یہ کہ کھانا آپ اچھے انداز میں کھلائیں، یعنی یہ نہیں کہ بہت گھٹیا قسم کا کھانا یا جو مطلب بچا ہوا کھانا ہو تو وہ کھلایا جائے، بلکہ اچھا اور افضل قسم کا کھانا یا افضل یا اچھے قسم کے کپڑے پہنائے جائیں، تو اس انداز میں اس قسم کا جو کفارہ وہ ادا کیا جانا چاہیے۔ تو یہ جو 3 روزے وہ ہیں ان کے حوالے سے بھی سوال ہوتا ہے، تو وہ جان لیجئے کہ یہ روزے چاہے وہ آپ یکے بعد دیگرے پے در پے رکھیں، یعنی اکٹھے رکھ لیں، یا پھر الگ الگ، یعنی جب موقع ملے رکھیں، لیکن 3 روزے رکھنا اس کا کفارہ ہے، تو کہ 3 روزے اس انداز میں اس نیت کے ساتھ رکھے جائیں کہ آپ یہ قسم کے کفارے کے طور پر رکھ رہے ہیں۔ تو یہ دونوں ہی طرح اکٹھے رکھنا یا الگ الگ دونوں انداز میں رکھنا اس کو جائز اور درست ہے۔ اور آخر میں اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے کہ اس کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے کہ ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، کہ یہ کفارہ بیان کر دیا گیا ہے، واحفظوا ایمانکم، لیکن بہترین اصل بات کیا ہے؟ اصل اس کے اوپر زور دیا گیا ہے کہ لیکن تمہیں چاہیے کہ تم اپنی قسموں کو ان کی حفاظت کرو، یعنی ایسے نہیں کہ انسان جب مرضی قسمیں کھاتا پھرے۔ اور یہ اہم بات بھی ہے اس میں ایک سمجھنے کی بات یہ کہ ایسا نہیں کہ انسان کسی نے قسم آپ سے مانگی نہیں، کسی نے قسم اٹھوائی نہیں، ایویں جگہ جگہ پر بات پر انسان قسم کھائے، تو یہ درست رویہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب قسم کھائے تو اس کے اوپر حفاظت کی جائے۔ اور دوسرا ایک اور اہم بات جو ہمیں جاننی ہے، پہلے بھی ہم بیان کر چکے ہیں اور عقیدہ اسلامیہ کے اندر پڑھی جاتی ہے، وہ یہ کہ قسم کھانا وہ کس کی؟ اللہ کی صرف قسم کھائی جائے، اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہ کھائی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اگر کھانی ہو تو اللہ کی قسم کھاؤ ورنہ خاموش رہو۔ تو لہٰذا
قسم صرف اللہ کی کھائی جائے اور تب کھائی جائے جب اشد ضرورت ہو، اور پھر اس کا لحاظ کیا جائے، پھر اس کا پاسداری کی جائے، اس کو مکمل کیا جائے، اس کی حفاظت کی جائے۔ اور اگر کسی وجہ سے قسم توڑنی پڑے تو پھر آپ اس کو توڑ سکتے ہیں اور توڑنے کے اوپر کفارہ ادا کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کو قائم رکھنا ہے۔ اچھا، اب کب قسم توڑی جائے اور کب توڑی جا سکتی ہے؟ تو اگر اس کو توڑنا ہو تو کیا صورتیں ہیں کہ اگر وہ قسم کوئی ناجائز کام کرنے کی ہے، یعنی انسان نے جب اس کو نہیں معلوم تھا کسی ناجائز کام کے کرنے کی قسم کھا لی، تو اللہ رب العزت نے سنت مطہرہ میں اور شریعت کے اندر یہ بات آتی ہے کہ ہرگز اس کو پوری نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو توڑ دینا چاہیے۔ یعنی ایسی قسم کو نبھانا نہیں چاہیے کہ جناب قسم کھا بیٹھے ہیں لیکن کسی حرام چیز کے، مثلا میں کبھی نماز نہیں پڑھوں گا، میں روزہ نہیں رکھوں گا، تو ایسی کوئی قسم نہیں کھائی جا سکتی ہے، یہ حرام اور ناجائز قسم کے کام ہیں۔ تو ایسی قسمیں کھانا جو ہے اس کو بلکہ فوراً توڑ دینا چاہیے، اور اس کا کفارہ ہے یا نہیں، اہل علم کا اس میں اختلاف ہے کہ اس طرح کے حرام کام یا ناجائز کام جو ہیں اس کے کرنے کی اگر قسم کھائی تھی تو اس میں کیا وہ اس کا کفارہ دے گا، لیکن بہتر یہ ہے کہ ادا کر دیا جائے، جیسا کہ قرآن مجید کی واضح صریح آیت میں ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ اور اگر یہ قسم کسی جائز کام کے چھوڑنے کی ہے، یعنی کسی شخص نے ایک تو ہے کہ کوئی ناجائز کام کرنے کی قسم کھائی، اس نے جیسے میں نے کہا کہ میں نماز جو ہے نا، جیسے اس نے کہا کہ میں فلاں جگہ پر نہ شراب کا اڈا کھولوں گا یا میں فلاں غلط آدمی کی مدد کروں گا، تو وہ ناجائز کام ہوا۔ لیکن اگر کسی جائز کام کے چھوڑنے کی وہ قسم کھاتا ہے کہ میں یہ حلال چیز ہے، میں یہ اس کو کبھی نہیں کھاؤں گا، یا میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، ایک جائز کام ہے، تو یا اسی طرح سے وہ دیگر جائز کاموں کو چھوڑنے کی قسم کھاتا ہے، تو اسے توڑ کر اس کو کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ یعنی اس میں فرق اب رکھ لیں کہ اگر ناجائز کام کو اس نے کرنے کی قسم کھائی تھی کہ میں ناجائز کام کروں گا، تو پھر اس کے اوپر اختلاف ہے کہ اس کا کفارہ ہے یا نہیں ہے، لیکن توڑ فوراً دینا ہے۔ اور اگر وہ کسی جائز کام کے چھوڑنے کی قسم کھاتا ہے تو اس کو بھی فوراً آپ نے چھوڑنا تو ہے کہ اس کو فوراً چھوڑ دے، کیونکہ جائز کام کو چھوڑنا نہیں جا سکتا ہے، لیکن اس کا کفارہ ادا کرے، اور کفارہ ادا کر دے۔ عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی کام پر قسم کھاؤ اور اس کے علاوہ دوسرے کام کو بہتر سمجھو تو بہتر کام کر لو اور قسم کا کفارہ ادا کر لو۔ یعنی آپ نے ایک کام کی قسم کھائی اور آپ کو لگا نہیں یار یہ تو درست نہیں تھا، اب مجھے بہتر کی کوئی اور اس سے بہتر چیز ہے، تو آپ اس کو چھوڑ دیں، اس کو ختم کر دیں اور بہتر والا کام کر لیں، اور اس کا قسم کا، کیونکہ وہ ٹوٹ گئی ہے، اور اس کا کفارہ ادا کر دیا جائے۔ اور اگر کسی نے کوئی نظر مانی ہے تو نظر کا بھی یہی حکم ہے جو قسم کا حکم ہے۔ تو اگر کسی نے کوئی نظر مانی ہو اور اسے پورا نہ کر سکے تو اس کا کفارہ وہی ہے جو قسم کا ہے، یعنی دونوں کا ایک ہی جیسا کفارہ ہے، جیسے صحیح مسلم کی حدیث میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو نظر ماننا، اگر نظر بھی مانی گئی ہے تو اگر تو وہی بات کریں کہ اگر نظر ہی کوئی ایسی چیز کی مانی گئی ہے، کوئی غلط کام کی، کوئی ناجائز کام کرنے کی ہے، فوراً توڑ دینی چاہیے۔ اور اگر کوئی ایسا ہو کہ اللہ کی خاطر کرنا ہے تو اس کو پورا کر دیا جائے اور اس کو پورا کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی نظر ایسی ہو کہ جو کسی جائز کام کو چھوڑنے کی ہو تو لہٰذا اس کو بھی توڑ دینا چاہیے اور اس کا کفارہ ادا کرنا چاہیے۔ تو حکم وہ دونوں کا ایک ہی جیسا رہے گا۔ آگے چلتے ہیں۔ اگلا ہمارا جو موضوع اگلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے شراب، جوئے، بتوں اور پانسوں کی حرمت کے حوالے سے آیت نازل فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا، اے الذین، وہ لوگ جو آمنوا، ایمان لائے ہو، یعنی اے لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ انما کا مطلب انا اور ما کا یہ مکسچر ہے، انا کا مطلب بے شک، ما جو، اور یہ ایک حصر کے لیے ہوتا ہے، یعنی اس کے سوا ہے ہی نہیں، یعنی یقیناً بالکل اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں ہو سکتی ہے۔ الخمر، کہ وہ شراب جو ہے، خمر عربی میں شراب کو کہتے ہیں، شراب اردو زبان میں یہ لفظ ہے، ورنہ عربی میں شراب کا مطلب ہوتا ہے جو پینا پلانا، اور پینے کی کوئی بھی چیز، پانی پیا جائے تو وہ سب جو ہے اس کو شراب کہا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر ہم عربی اور اردو ترجمے کو غور کریں، الخمر سے مراد اردو زبان میں شراب ہے۔ والمیسر، اور میسر جوا، والانصاب، اور بت، والازلام، اور قرع کے تیر، یہ قرع اندازی کرنے کے لیے کچھ تیر رکھے گئے تھے۔ اللہ فرماتا ہے رجسن، یہ ناپاک ہیں، من عمل الشیطانی، دوسرا قصور یہ، دوسرا خرابی یہ ہے کہ یہ عمل شیطان میں سے ہیں، یہ شیطان کے کام ہیں۔ فاجتنبوہ، تو تیسری بات یہ کہ لہٰذا تم ان سے اجتناب کرو، ان سے بچو، لعلکم، تاکہ تم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو اس ایک مختصر آیت کے اندر اللہ رب العزت نے شراب کی حرمت
اور اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ جوے کی اور بت پرستی کی اور قرآن اندازی کے جو تیر تھے، یعنی شرک کی کچھ اقسام تھی، ان کے ساتھ ساتھ شراب کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا ہے۔ تو شراب کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے 3 مختلف سٹیجز کے اندر اس کو حرام قرار دیا، تو یہ اصل میں تیسرا اور آخری حکم ہے، یعنی یہ وہ جو 3rd سٹیج ہے کہ جس کے اندر اس کو مکمل طور پر قطعی طور پر حرام قرار دے دیا گیا کہ اس کے بعد یہ شراب کو پینے کا کوئی کسی کے پاس جو ہے جواز باقی نہیں رہتا ہے۔ تو اس سے پہلے 2 حکم آ چکے تھے جن کا ذکر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 219 اور دوسرا حکم سورۃ النساء کی آیت نمبر 43 میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، مگر ان دونوں آیتوں میں قطعی حرمت نہیں تھی۔ اب جانتے ہیں کہ وہاں پر قطعی طور پر حرام نہیں کہا گیا، بلکہ اس کے اندر کچھ ان کے مفاسد یا ان کے کچھ فائدے اور کچھ نقصانات کی بات وہاں پر کی گئی، اور اس کو یعنی کہ نماز جب ہو اس حالت میں ان کے پاس نہ جایا جائے، یا پھر اس کے اندر کچھ فائدہ اور کچھ نقصان ہے، اس طرح کی بات چیت ہوئی۔ لیکن یہاں پر آج اس مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے کیا ہے، انما کہہ کے اس کے اندر حصر اور حقیقت اور اس کی یقینی پن وہ پیدا کر دیا گیا کہ اس کے سوا اور کوئی بات ہی نہیں ہے کہ یہ سب کیا ہیں، یہ رجسن ہے، یہ ناپاک ہیں، عمل شیطان ہیں، ان سے دور تمہیں رہنا ہے تاکہ تم فلاح پاؤ، یعنی اگر تم فلاح پانا چاہتے ہو تو ان سے پھر دور رہنا ہوگا۔ اسی لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ بقرہ اور سورہ نساء کی آیات نازل ہونے کے بعد کہا کہ یا اللہ ہمارے لیے شراب کے بارے میں واضح حکم فرما، کیونکہ وہاں پر ایک یعنی پارشلی حکم تھا کہ پوری طور پر اس کو حرام قرار واضح طور پر نہیں دیا گیا تھا۔ تو آخر صریح حرمت کی یہ آیت 3 مزید چیزوں کی حرمت کے ساتھ اتری، یعنی یہاں پر صرف شراب کو نہیں پھر اللہ نے حرام قرار دیا، یعنی ایک تو یہ کہ اس آیت کے ذریعے اللہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو خواہش تھی، ان کے جو ایک ان کا تھا کہ اللہ رب العزت واضح حکم عطا فرمائے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن خطاب ان کو یہ ایک کہہ لیں یہ ایک اعزاز حاصل ہے کہ ان کے اکثر جو ان کے مشاورت تھی، جو ان کے مشورے ہوا کرتے تھے، اللہ رب العزت ان کو قرآن بنا کر اتار دیا کرتا تھا۔ تو ان میں سے یہ بھی ہے کہ جس میں انہوں نے شراب کے بارے میں واضح حکم کا مطالبہ کیا تو اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل فرما دی ہیں، اور ساتھ جو 3 مزید چیزیں نازل کی ان کا بھی حرمت نازل کی، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ تو چیزیں پہلے سے حرام ہیں، لیکن ان کا اس شراب کا ذکر ان کے ساتھ کر کے یہ بات بتائی کہ یہ اسی طرح کی خطرناک چیز ہے جیسے شرک خطرناک ہے، جیسے بت خطرناک ہے، جیسے جوا کھیلنا اور قرآن اندازی کے تیر ہیں۔ تو الخمر یہاں پر جو لفظ آیا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، یعنی خمر کیا چیز ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خود ٹرانسلیشن، اس کا ترجمہ خود فرمایا ہے کہ خمر کیا چیز ہے، یعنی یہ نہ ہو کہ امت بعد میں خمر کے معنی کے اوپر لڑنا شروع ہو جائے کہ یہ خمر کیا ہوتا ہے، تاکہ شراب کو کسی نہ کسی طریقے سے حلال قرار دیا جائے۔ تو اللہ کے نبی نے خود بڑی واضح تعریف بیان کر دی ہے، فرمایا کل مسکر خمر و کل مسکر حرام، کہ ہر نشاور چیز خمر ہے اور ہر نشاور حرام ہے، یعنی جتنی بھی نشاور چیزیں ہوں جس سے نشہ ہو جاتا ہے وہ خمر کے کیٹیگری میں آئیں گی، اسی کے حکم کے اندر آئیں گی، اور ہر نشاور چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا۔ اس سے پتہ چلا کہ نام کچھ بھی رکھ دیا جائے، چاہے اس کا نام کچھ بھی ہو، وہ کسی بھی پیکیجنگ کے اندر آ جائے، کسی بھی انداز کے اندر آ جائے، اگر وہ نشاور چیز ہے اور اس سے نشہ حاصل کیا جاتا ہے تو ہر نشاور چیز کو اللہ نے حرام قرار دے دیا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس طرح اسی معنی میں اسی سے ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ یہ صحیح بخاری کے اندر بھی حدیث موجود ہے۔ اور بعض علماء نے صرف انگور اور کھجور کی شراب پر حد لازم قرار دی، باقی ہر نشاور چیز پینے پر حد ختم کر دی، خواہ اس سے نشہ کیوں نہ ہو جائے۔ تو بعض لوگوں نے ایسا بھی ظلم ڈھایا کہ اس طرح سے، یعنی حالانکہ اتنے واضح احکامات ہیں لیکن انہوں نے اس طرح کی باتیں کی، نہیں جناب یہاں پر صرف کھجور اور انگور اور اس طرح کی حد ہے اور وغیرہ وغیرہ، جبکہ اللہ رب العزت نے یہاں پر بالواضح طور پر ایک خاص انداز میں، یعنی کسی تخصیص کے بغیر کہ فلاں چیزیں اس سے اندر ایکسیپشن ہے، ایسی بات نہیں کی ہے، بلکہ ہر نشاور چیز کو اس کے اندر اللہ کے پیارے رسول نے اس کو واضح کر دیا ہے اپنی حدیث کے ذریعے سے۔ تو اس آیت اور اس سے اگلی آیت سے شراب اور جوئے کی حرمت 7 وجہوں سے ثابت ہوتی ہے، یعنی ایک یہ آیت اور ایک آگے ہم جو پڑھیں گے، ان میں علماء نے 7 وجوہات ذکر کی ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ شراب اسے کیوں ام الخبائث کہا گیا ہے، یعنی یہ تمام جو خبائث ہیں، جتنی بھی بری چیزیں ان کی ہے، یہ ان کی ماں ہے یا ان کا مرکز ہے، جڑ ہے، یہیں سے اصل میں سب اگتی ہیں، جتنی برائیاں ہیں ان کی جڑ جو ہے وہ شراب کو قرار دیا گیا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ 7 چیزیں اس حوالے سے اللہ نے اس کی وجوہات ذکر کی ہیں، جن میں سے کچھ کا ذکر اس آیت میں ہے۔ جیسے پہلے فرمایا کہ رجسن، یہ شراب کیا ہے، اس کے اندر کیا ہے، رجسن ہے۔ رجس کہتے ہیں گندی چیز کو، یعنی کون ہے جو گندی چیز کھانا چاہے گا، پینا چاہے گا، تو لہٰذا یہ گندی چیز ہے۔ عمل الشیطان، یہ شیطان کا عمل ہے، تو کون ایک رحمان کا بندہ، اللہ کا بندہ اس کو کرنا چاہے گا۔
فجتنبوہ، پھر یہاں پر حکمیہ انداز ہے کہ امر کا صیغہ ہے، چنانچہ اس سے اجتناب جو ہے فرض ٹھہرا ہے، کیونکہ فقہا یہ بات کرتے ہیں کہ جب قرآن کریم میں یا احادیث مبارکہ میں اور خصوصاً قرآن میں جب فعل امر آتا ہے تو اسے عموماً یہی مراد ہوتا ہے کہ یہاں پر وہ چیز فرض کر دی گئی ہے۔ تو اس کے بعد فرمایا کہ لعلکم تفلحون، یعنی اس کی ایک وجہ تیسری بھی، ایک اور وجہ بیان کی چوتھی، کہ تاکہ تم فلاح پاؤ، یعنی اس کے بغیر جو ہے فلاح نہیں ہو سکتی ہے، اس کے ترک سے فلاح کی امید وہ دور ہے، فلاح آپ نہیں پا سکتے ہیں۔ اور پانچویں چیز جو آگے ہم پڑھیں گے کہ شیطان اس کے ذریعے سے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈالنا چاہتا ہے، اور عداوت اور بغض پیدا کرنے والا ہر کام حرام ہے، یعنی اس کے ذریعے سے جب شراب کے نشے میں انسان آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آپس میں لڑے گا، لڑائی جھگڑے کرے گا، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ چھٹی چیز، اور تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے یہ روکنا چاہتا ہے، شیطان اس کے ذریعے سے تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روکنا چاہتا ہے، اور جو چیز اللہ کے ذکر سے روکے، جو نماز سے روک رہی ہو، تو لہٰذا اس کی حرمت میں کیا شک و شبہ ہو سکتا ہے۔ تو آخر میں اللہ فرمایا تو کیا تم باز آنے والے ہو، کیا تم باز آؤ گے؟ اگلی آیت میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو یہ سوال کی صورت میں اللہ نے پھر ایک امر کا انداز کیا کہ کیا تم باز نہیں آؤ گے، اور امر فرض کے لیے استعمال ہوتا ہے جیسے ہم پہلے دیکھ چکے ہیں۔ لہٰذا صحابہ نے جب یہ بات سنی شراب کے بارے میں تو انہوں نے آگے سے پھر اگر مگر نہیں کی ہے، بلکہ انہوں نے کیا کہا؟ انتہینا، کہ ہم باز آ گئے، ہم باز آ گئے۔ یہ ہے وہ قوم صحابہ کرام کی، ان کا یہ اعزاز اور مرتبہ ہے کہ جب قرآن مجید کی آیت آتی تو ان کے دلوں کے اوپر ٹکراتی، فوراً اس کے اوپر عمل کیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے جب یہ بات سنی تو فوراً اس کے اوپر باز آ گئے، چنانچہ صحابہ نے شراب کے مٹکے توڑ دیے اور شراب گلیوں میں بہنے لگ گئی، یعنی اس کو فوراً ضائع کر دیا ہے، اس کو پھر استعمال نہیں کیا ہے کہ اچھا چلو ابھی یہ پہلے یہ سٹاک جو ہے وہ ختم ہو جائے، پھر انشاءاللہ کچھ، پھر اس کے بعد ہم توبہ کر لیں گے۔ جیسے ہم بہت سے حرام کاموں سے یہی کام اسی انداز میں توبہ کرتے ہیں کہ اچھا فی الحال تو یہ چیز ہے نا تو اس کو ختم کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے سے نہیں کریں گے۔ تو صحابہ کرام کا انداز دیکھیے وہ کیا انداز تھا۔ خیر اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں، اللہ رب العزت نے شراب کے ساتھ میسر کی بات کی ہے۔ تو میسر کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ جس چیز میں بھی ہار جیت پر شرط لگائی جائے وہ جوا ہے۔ جس چیز کے اندر بھی ہار جیت میں جو شرط لگانا ہے یہ عمل ہو، تو یہ عمل جو ہے ہار جیت کے اندر شرط لگائی جائے تو یہ جوا ہے۔ لاٹری، قسمت کی پڑیا، انعامی بانڈ، انعامی جو ہے کوئزز جو ہیں، مہمیں، انعامی اسکیمیں، اور سب جوئے کی یہ قسمیں ہیں کہ اس میں ہار اور جیت دونوں کے چانسز ہوا کرتے ہیں۔ اور کئی ظالم جوئے والی اسکیموں پر عمرے یا حج کا انعام رکھ کر لوگوں کو پھنساتے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا کہ جوئے کو کہہ لیں کہ اسلامائز کرنے کی کوشش کی، اسلامک ٹچ جسے کہتے ہیں نا، وہ دینے کی کوشش کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب اس کے اندر آپ کو عمرے کی اسکیم نہیں ملے گی، 100 روپیہ جمع کروائیں اور اس کے بعد قرآن اندازی ہوگی، قرآن اندازی میں جس کا انعام نکل آئے گا تو جناب ہزاروں لوگ 100 روپیہ جمع کروا دیتے ہیں، وہ خود 5-10 لاکھ جمع کر لیتا ہے اور 70-80 ہزار کے اوپر بندے کو عمرے پہ بھیج دیتا ہے، اور بندہ سمجھتا ہے میں بڑا نیکی کا کام کر رہا ہوں۔ یاد رکھیں حرام مال اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے، نہ حرام کے ساتھ کوئی عبادت قبول ہوتی ہے۔ اور اسی طرح انشورنس بھی اسی انداز میں ہے، یعنی بیمہ وغیرہ جس کو کہتے ہیں۔ سود اور جوئے کا یہ بدترین مرکب ہے، انشورنس کے اندر بھی سود بھی ہے اور جوا، یہ دونوں ہی چیزیں ہیں، یعنی آپ جمع کرواتے جائیں پیسے اور اس کے بعد انشورنس کی شکل میں آپ کو، یعنی ہو سکتا ہے کہ آپ کو کبھی اس کی ضرورت ہی نہ پڑے اور آپ سب کچھ یعنی وہ جو بھی دیا وہ ضائع کر بیٹھے، یا پھر یہ ہے کہ آپ نے کچھ بھی نہیں دیا تھا، 10 روپے جمع کروائے تھے، فوراً ہی جناب آپ کو انشورنس سے پیسے مل گئے، یعنی جو بھی اس کے اندر تفاصیل ہوتی ہیں آپ لوگ جانتے ہیں۔ تو خیر انشورنس کو بھی اسی چیز کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح عطا، امام جو ہے عطا، مجاہد اور طاؤس رحمہ اللہ، ان سے یا ان میں سے دو سے مروی ہے کہ جوئے کی ہر چیز میسر میں داخل ہے، گو بچوں کے کھیل کے طور پر ہی کیوں نہ ہو، یعنی کھیلوں کے اندر بھی بچوں کے بعض اوقات قسمت پڑیا آپ دیکھیں گے نا، چھوٹے چھوٹے لگائی ہوتی ہیں کہ جناب اس میں آپ کا کیا نکلے گا، ایک بڑی چاکلیٹ نکل آئے گی، ایک فلاں چیز، یعنی بچوں کے کھیل کے انداز میں بھی، تو اس انداز میں بھی ہو، یا بچے آپس میں کھیلنے میں کچھ ایسا کر لیں کہ اگر تم جیتے تو یہ ہوگا، تو لاٹری یا جوئے کا کوئی بھی انداز ہو، چاہے بچوں کے انداز میں ہو، تو وہ جائز نہیں ہے۔ ابن کثیر نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شطرنج کا جوئے میں سے ہونا بھی ذکر کیا ہے کہ شطرنج بھی اسی میں سے ہے، کیونکہ یہ بھی انسان کو اللہ کی یاد اور ذکر سے دور کرنے والی ہے۔ تو وہ 7 جو وجوہات ہم نے پڑھی ان میں سے چھٹی وجہ کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ وہ اللہ کے ذکر اور نماز سے جو روکتی ہیں چیزیں، تو یہ اس کی وجوہات میں سے ہے، تو اسی لیے اس کو بھی انہوں نے اس میں گنا ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے تو بلکہ اس سے بھی زیادہ بات کی ہے کہ یہ اس سے بھی خطرناک ہے، یہ جوئے کی جو باقی چیزیں، شطرنج اس سے بھی زیادہ کی چیز ہے۔ خیر آگے چلتے ہیں، والانصاب والازلام، انصاب اور ازلام کی بات کی جائے، اللہ نے جہاں پر ذکر کیا ہے تو انصاب، یہ انصاب ان پتھروں کو کہتے ہیں جن پر مشرکین اپنے جانور چڑھایا کرتے تھے، یعنی ان کا چڑھاوا چڑھاتے تھے ان جانوروں کے اوپر، تو ان کو انصاب کہا جاتا تھا، اور انہیں وہیں ذبح کرتے تھے، یعنی یہ ان کو ایک مقدس جگہیں یہ قرار کی دی گئی تھی،
اور اسی طرح ازلام ان تیروں کو کہتے تھے جن میں وہ فال لیا کرتے تھے، اس کا بھی ہم پہلے ذکر کر چکے تھے کہ وہ فال نکالتے تھے اس کے ذریعے سے کہ یہ کام کریں یا نہ کریں۔ تو ان سب چیزوں کی نسبت فرمایا کہ یہ اللہ کی ناراضگی اور شیطانی کام ہے، یہ سب شراب، جوا، بت اور قرا کے جو تیر ہیں یہ سب شیطانی کام ہیں۔ اور صحیح مسلم شریف میں ہے کہ پانسوں سے کھیلنے والا گویا اپنے ہاتھوں کو سور کے خون اور گوشت میں آلودہ کرنے والا ہے، یعنی جو اس طرح فال نکالتا ہے اور فالوں کے اندر اپنے آپ کو انوالو کرتا ہے، اس کو کھیلنے والا کیسے ہے؟ جیسے اپنے ہاتھوں کو سور کے خون اور گوشت میں آلودہ کرے۔ تو یہ حرام اس کے ہونے میں کے اندر بھی کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اب اس حوالے سے بعض لوگ اس کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں کہ جناب شراب ٹھیک ہے، حرام تو ہے، تو لیکن اس کے اوپر کون سی حد ہے؟ تو بہت سی چیزیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جناب قرآن مجید میں تو کوئی حد نہیں لکھی ہوئی۔ میرے بھائیو، اللہ رب العزت کا قرآن اور اس آج کے درس کی انشاءاللہ آخری آیت کے اندر اللہ نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا جو حکم دیا ہے، تو اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید بھی حدود متعین کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حدود کو متعین کرتے ہیں، اور ہمیں حدیں صرف قرآن مجید سے نہیں بلکہ رسول اللہ کے فرامین سے بھی ملتی ہیں۔ تو شراب کی حد کے حوالے سے سیدنا معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا شربوا الخمر فجلدوہم، کہ جب وہ شراب پئیں تو تم انہیں کوڑے لگاؤ، ثم اذا شربوا فجلدوہم، پھر اگر وہ پئیں پھر تم ان کو کوڑے لگاؤ، ثم اذا شربوا فجلدوہم، پھر وہ اگر پئیں تو پھر ان کو کوڑے لگاؤ، ثم اذا شربوا فاقتلوہم، اور پھر جب چوتھی دفعہ بھی اگر اس سے باز نہیں آتے، پھر وہ پیتے ہیں، پھر پکڑے جاتے ہیں، تو ان کو قتل کر دو۔ تو یہ صحیح ابن ماجہ کی حدیث ہے، اور امام جو البانی رحمہ اللہ ہیں انہوں نے اس کو صحیح قرار دیا۔ ابن ماجہ کی جو صحیح انہوں نے مرتب کی ہے اس میں ذکر کیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شراب کے اوپر بھی حد ہے، اور اس حوالے سے اگر ہم صحابہ کرام اور خصوصاً خلفائے راشدین اور جو مسلمان حکمرانوں کو اگر دیکھیں تو ان میں آپ کو یہ بالکل ایک کنسنسس اس کے اوپر ملے گا کہ سب نے یہ سزائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بیان کی ہیں اس طرح 40 اور بعض نے کیونکہ تعزیری ہونے کے ناطے اس کے اندر سزا کو کم اور زیادہ بھی، کم تو نہیں بلکہ زیادہ، کچھ نے 80 کوڑے بھی لگانے کا حکم دیا ہے۔ تو آپ کو حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کے ادوار کے اندر یہ بات ملے گی کہ سب شراب کے اوپر حد مقرر کیا کرتے تھے۔ اور اب ایک اور اہم مسئلہ اس حوالے سے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں، وہ ہے شراب سے علاج کے حوالے سے، کیونکہ بعض لوگ ایک اور اس کے اندر نقطہ نکالتے ہیں کہ جناب شراب سے جو ہے نا علاج کر لینا چاہیے، یا کبھی جناب ضرورت پڑے تو اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے، جبکہ اس حوالے سے ہمارے سامنے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمارے سامنے رہنمائی ملتی ہے اس کو ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ تو صحیح مسلم، ابو داؤد، احمد، ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ میں وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے طارق بن سعد جعفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ ایک روایت ملتی ہے کہ وہ فرماتے ہیں، یعنی وائل بن حجر طارق بن سعد کے بارے میں فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب کے متعلق سوال کیا، پوچھا، تو آپ نے انہیں ان سے منع فرمایا۔ شراب کے بارے میں جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ منع ہے، یا شراب تیار کرنے کو ناپسند فرمایا، یعنی منع کیا یا پھر اس کو ناپسند کیا۔ تو اس کے جواب میں پھر طارق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا کہ انما اصنعها للدواء، کہ ہم شراب کو صرف دوائی کے لیے بناتے ہیں، یعنی ہم تو اس کو اس لیے بناتے ہیں تاکہ اس کو دوائی کے طور پر، دوا کے طور پر استعمال کریں۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ انہ لیس بدواء ولکنہ داء۔ بہت ہی اہم جملے ہیں، اور یہی اصل میں وہ رولنگ ہے، اصل میں کہہ لیں کہ اس کے اندر جس سے ہمیں یہ ساری پتہ چلے گا کہ اس کے اندر فقہ کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا انہ لیس بدواء، کہ آپ انہیں دوائی کے طور پہ بناتے ہیں جبکہ اس کے اندر دوائی ہے ہی نہیں، یعنی اس کے اندر کسی چیز، دوائی کیا ہوتی ہے؟ علاج، اس کے اندر علاج ہے ہی نہیں ہے، اللہ نے اس کے اندر شفا نہیں رکھی ہے۔ انہ لیس بدواء، یہ دوائی نہیں ہے، ولکنہ داء، بلکہ یہ تو بیماری ہے، آپ اس کو دوائی کے طور پہ لینا چاہتے ہیں جبکہ اللہ رب العزت نے اس کے اندر کیا رکھا ہے؟ اس کے اندر بیماری رکھی ہے، یہ بیماری ہے، یہ دوا ہے ہی نہیں۔ اور اس طرح صحیح بخاری میں تعلیقاً بالجزم، اور صحیح ابن حبان، ابن ابی شیبہ، مسند احمد میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً اور مرفوعاً دونوں طرح، یعنی موقوفاً ان کا اپنا قول بھی ہے اور مرفوعاً یعنی رسول اللہ سے وہ بیان کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ان اللہ لم یجعل شفاءکم فیما حرم علیکم، کہ یقیناً اللہ نے تمہاری شفا اس میں نہیں رکھی جو تم پر حرام کی گئی ہے، یعنی اللہ نے شفا کو حرام چیزوں میں رکھا ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس حوالے سے ہم یہ بات دیکھیں، اور بعض جو ہیں اس کے جواب میں باتیں بھی کرتے ہیں کہ جناب جب انسان مرنے والا ہو تو پھر بندہ کیا کرے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حوالے سے یہ بات یاد رکھیں کہ مرنا اور چیز ہے، مرنا کسی چیز کا علاج نہیں ہے، وہ علاج نہیں ہوتا،
یعنی مثال کے طور پہ آپ کے گلے کے اندر کوئی چیز پھنس گئی ہے، تو اب وہ پھنسی ہوئی چیز کو نکالنا یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ آپ اس کو یہ نہیں سمجھ رہے کہ اس کے ذریعے سے شفا ملے گی، کیونکہ شفا اس کو کہہ دیا گیا ہے واضح طور پہ کہ اس کے اندر کوئی شفا نہیں ہے، بلکہ یہ بیماری ہے خود سے، چاہے اس کا ایک قطرہ بھی پیا جائے اس کے اندر بیماری ہی کے اندر اضافہ ہوگا، لہٰذا اس کے اندر جو ہیلے بہانے ہیں وہ کسی قسم کے وہ جائز نہیں ہے۔ ہاں وہ ایک علیحدہ ایکسیپشن ضرور ہے کہ اگر موت کا ڈر ہو اور موت ہو، یعنی وہاں پر بیماری کی بات نہیں کی جا رہی ہے کہ بیماری صحیح ہوگی یا نہیں، بلکہ اگر صرف موت ہو تو موت کا اگر ڈر ہو تو اس موت کے ڈر سے اگر بچنے کے لیے اگر وہ چیز ہو، جیسے میں نے مثال دی ہے اور یہ علماء نے یہ مثال بیان کیا کہ صرف اس صورت میں اس کو جائز نہیں قرار دیا گیا ہے، بلکہ کیا، اور نہ ہی دوائی کے طور پہ، بلکہ صرف کیا ہے کہ اس جان کو بچانے کے لیے اگر یہ استعمال کیا جائے، اور وہاں پر اگر یہ اس سے جان بچنا آپ کو یقینی ہو کہ آپ یعنی لقمہ آپ کے گلے میں پھنس گیا، پانی ہے ہی نہیں دور دور تک، اور اگر نہیں پئیں گے تو مر جائیں گے، تو آپ کے پاس صرف شراب ہی کہیں سے ملی ہے، تو اس کو پینے سے اگر لقمہ نیچے جاتا ہے، اگر آپ کو اس پہ یقین ہے تو آپ اس کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن بطور دوائی اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ واضح طور پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ دوائی ہے ہی نہیں، اس کے اندر بیماری ہی بیماری ہے۔ آگے چلتے ہیں، اللہ رب العزت نے شراب اور جوئے کے جو نقصانات، کیونکہ کچھ ہم نے پچھلی آیت میں پڑھے اور کچھ اگلی اس آیت کے اندر اللہ نے ذکر فرمائے ہیں، اور اللہ رب العزت نے اللہ اور رسول کی اطاعت کو جو ہے یہاں پر اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے۔ فرمایا انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا انما على رسولنا البلاغ المبين۔ اللہ فرماتا ہے انما، اس کے سوا نہیں، یہاں پر بھی وہی حصر کا صیغہ ہے، یقیناً، یریدو یعنی وہ چاہتا ہے، کون؟ یعنی اللہ چاہتا ہے، بلکہ یہاں پر یرید الشیطان آگے فاعل بیان کر دیا گیا ہے، یریدو یعنی وہ چاہتا ہے، کون؟ الشیطان، شیطان چاہتا ہے، ان کے یو کیا وہ ڈال دے، بینکم تم سب کے درمیان میں، العداوۃ عداوت یعنی دشمنی، والبغضاء اور بغض، فی الخمر شراب کے ذریعے سے، شراب میں، والمیسر اور جوئے، وَيَصُدَّكُمْ یعنی شراب اور جوئے کے ذریعے شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے، وَيَصُدَّكُمْ اور تمہیں روک دے، عن ذکر اللہ کے ذکر سے، وعن الصلاة اور نماز سے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ تو کیا تم سب باز آنے والے ہو، وَأَطِيعُوا اللَّهَ اور اطیعوا تم سب اطاعت کرو اللہ کی، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ اور تم سب اطاعت کرو رسول کی، وَاحْذَرُوا اور سب حذر یعنی بچو، یعنی کس سے بچو؟ یہی جو شراب اور میسر جوئے وغیرہ کی بات کی گئی تو ان سے بچو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ تو ان اگر تولیتم تم سب نے منہ موڑا، فَعْلَمُوا تو تم سب جان لو، انما کہ اس کے سوا نہیں، یعنی یقیناً حقیقت، علی رسولنا ہمارے رسول کے اوپر، البلاغ پہنچا دینا ہے، المبین واضح طور پر، یعنی رسول کا ذمہ صرف پہنچانا ہے، اگر تم منہ موڑو گے تو ان کا کوئی نہیں بگڑتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان دو آیات کے اندر ارشاد فرمایا، پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے وہی وضاحت جو پچھلی آیت کے اندر شراب اور جوئے کے حوالے سے اس کی حرمت کی بات کی گئی، اور وہاں پر چند جو ہیں اس کی وجوہات بیان کی گئی، تو اس آیت میں بھی اللہ رب العزت نے اس چیز کو آگے بیان کیا ہے کہ اللہ یعنی اس کے سوا اور کوئی بات نہیں ہے کہ یہ جو شراب اور جوا ہے اس کے ذریعے سے شیطان کیا چاہتا ہے، یرید الشیطان ان یوقع بینکم کہ وہ تمہارے درمیان میں ڈال دے، کیا؟ العداوۃ والبغضاء عداوت اور دشمنی، فی الخمر شراب کے ذریعے سے اور میسر کے ذریعے سے۔ تو اس آیت کے اندر جو جیسے ہم نے یہ پیچھے پڑھ لیا کہ اللہ رب العزت نے اس میں مزید جو ہیں وجوہات بیان کی ہیں، تو یہ جو نقصانات اللہ رب العزت نے ذکر کیے ہیں اس کے اندر وہ دو انداز میں ہیں، ایک دینی نقصانات ہیں شراب اور جوئے کے ذریعے سے، اور کچھ دنیاوی نقصانات ہیں۔ تو دینی نقصان اس کا کیا ہے کہ شراب اور جوا نماز اور ذکر الہی سے روکنے اور غافل کرنے کا سبب بنتا ہے، کہ جب انسان شراب پی لیتا ہے تو ظاہر ہے وہ ذکر الہی کر ہی نہیں سکتا، اس کو اپنی ہوش نہیں ہے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، اور اسی طرح جب انسان جوا کھیلتا ہے تو اس کے ذریعے سے بھی انسان جو ہے وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اور انسان جوئے کے لیے گھر کے برتن اور گھر کا سارا ساز و سامان لوگ بیچ دیتے ہیں، کیا کچھ کرتے ہیں آپ جانتے ہیں۔ تو ایسا شخص جو ہے ذکر کی طرف کہاں جائے گا، اور اس کا دھیان صرف دولت اور دوسروں کی طرف جو ہے وہ ہوتا ہے کہ وہ کسی طریقے سے شارٹ کٹ کے ذریعے سے وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرے، دوسروں کا مال ہتھیا لے۔ تو لہٰذا یہ دونوں ہی اللہ کے ذکر سے
غافل کرنے والی اور روکنے والی چیزیں ہیں۔ اور دنیاوی نقصانات اس کے کیا ہیں کہ آپس میں کیا ہوتا ہے، عداوت پیدا ہوتی ہے۔ شراب کے ذریعے سے بھی ایسا ہے، لوگ قتل کر دیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، برے اعمال کرتے ہیں، اور جوئے کے ذریعے سے بھی عداوت اور دشمنی پیدا ہو جاتی ہے کہ فلاں شخص نے میرا سارا جوا، یعنی میں فلاں شخص سے ہار گیا، تب اس کے خلاف اس کی دشمنی پیدا ہو گئی ہے۔ تو یہ دونوں ہی جو ہے دشمنی کا باعث بنتی ہیں۔ اور بغضا یعنی بغض کی یہ بڑی قسم ہے، یعنی بغض سے بڑا لفظ ہے یہ بغضا، یعنی بہت شدید بغض جو ہے ان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ اور یہ دونوں خرابیاں جو ہیں یہ دنیاوی خرابیوں کے انداز میں اللہ رب العزت نے بیان کی ہیں، اور یہ دونوں ہی آپ کو شراب اور جوئے کے اندر واضح طور پر ملیں گی۔ تو اللہ نے آخر میں فہل انتم منتہون، تو کیا تم باز نہیں آتے ہو، یعنی اتنا واضح طور پر تمہیں اس کے اندر دنیاوی اور اخروی دینی دونوں انداز میں تمہیں اس کی برائیاں بتا دی گئی ہیں، تو پھر بھی اس کے ہیلے بہانے تلاش کرتے ہو، عجیب بات ہے۔ تو کیا تم باز نہیں آتے ہو؟ تو یہ ایک امر کا دوبارہ ایک انداز میں سیکھا ہے۔ تو اور آخری آیت میں اللہ نے یہ تمام احکامات جس کے اندر اللہ رب العزت نے شراب اور جوئے کی حرمت کا ذکر کیا ہے، اور آخر میں کیا فرما دیا، کیونکہ لوگ جیسے میں نے بات کی کہ حدود کے معاملے میں پھر آگے بات چیت کرتے ہیں کہ جناب یہ کیسے ہے اور وہ کیسے ہو سکتا ہے، جناب قرآن میں تو اللہ نے کوئی ذکر نہیں کیا ہے۔ تو اللہ نے یہاں پر ایک واضح انداز میں بیان کیا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، کہ تم نے صرف یہ نہیں کہ قرآن مجید کا ماننا ہے اور اللہ کے رسول کی بات کو پرے پھینک دینا ہے، ایسی بات نہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ اور اللہ کی اطاعت کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت قرآن کے اندر قرآن کے ذریعے سے ہے، اور رسول کی اطاعت اس کی سنت کی پیروی کے ذریعے سے ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، ابو داؤد کی حدیث ہے کہ الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، کہ مجھے یقیناً یعنی الا خبردار کہ مجھے کتاب یعنی قرآن دیا گیا ہے، اور اس کے جیسی ایک اور چیز دی گئی ہے، یعنی اس کی جیسی دوسری چیز کیا ہے، وہ حدیث ہی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے پھر آخر میں کیا فرمایا، وَاحْذَرُوا، اور تم سب بچو، یعنی جب اللہ اور اس کے رسول اس حوالے سے تمہیں جو احکامات دیتے ہیں تو تمہیں پھر چاہیے کہ دونوں سے خوف کھاؤ اور تم اس شراب اور جوئے وغیرہ سے بچ جاؤ۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی داروغہ نہیں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ تمہیں پکڑ پکڑ کے ایسا کریں، بلکہ ان کا مقصد تم تک یہ حق کا پیغام پہنچانا ہے، پہنچا دینا ہے۔ اور آج بھی یہ جو داعیان ہیں، جو علماء ہیں، ان کے لیے بھی یہ چیز، یہ آیت ان کے لیے بھی ہے کہ علماء کا کام صرف بتا دینا ہے، وہ آپ تک حق کی بات، قرآن و سنت کی بات بغیر چھپائے واضح طریقے سے بتا دیں، اور حق کے انداز میں حق ادا کرتے ہوئے مبین یعنی واضح طور پر اس کو پہنچا دیں۔ اور آگے اگر تم منہ موڑ لیتے ہو تو انہوں نے اپنا کام کر لیا ہے، انہوں نے اللہ رب العزت سے اپنے اجر کی امید رکھی ہے، اللہ رب العزت ان کو اس کا اجر عطا کرے۔ تم منہ موڑتے ہو تو اس کا ذمہ اور اس کا بوجھ تمہارے ہی اوپر ہے۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا رَسُولُنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ان کے اوپر کوئی قصور نہیں آئے گا، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، انہوں نے اپنا پیغام اچھے طریقے سے پہنچا دیا ہے۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ اللہ رب العزت نے یہ جو قرآن کریم کے اندر آیات اتاری ہیں، ہم بھی اپنے اندر وہی والا عمل اور صحابہ کرام کی وہی سیرت پیدا کریں کہ جب قرآن کریم کی کوئی آیات اور قرآن مجید کے احکامات جس میں اللہ ہمیں کچھ عمل کرنے کا حکم دیں، کسی چیز سے روکیں، تو ہم بھی کہیں فنتہینا کہ ہم رک گئے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر وبارک اللہ فیکم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔